السلام علیکم ناظرین، جے پاکستان چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور رمضان کے سب سے بہترین اور مقبول ترین ڈرامے ام عائشہ سیزن 2 کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ کہانی سمٹ رہی ہے، اپنے اختتام کی جانب ہے، اور اب آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عائشہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ نہیں رہے گی اس گھر میں، لہٰذا وہ اپنا سوٹ کیس تیار کرے گی، کپڑے باندھے گی اور چلتی بنے گی۔ اس کو دادی روکنے کی کوشش کریں گی، سمجھائیں گی، بتائیں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کافی کچھ سمجھانے کے باوجود وہ دادی کی باتیں آرام سے سنتی رہی۔ خاموشی سے سننے کے بعد اس نے کہا کہ دادی سوری، میں اب اس گھر میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے عظمیر نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سچ اگل دیا اور اپنی بیوی عائشہ کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ ہی اس کے باپ کے موت کے ذمہ داروں میں سے ہے، کیونکہ اس کے گاڑی سے حادثہ ہوا تھا اور اس کے والد جو ہیں وہاں روڈ پہ تڑپ رہے تھے، اور میں ان کو اسپتال نہیں پہنچا سکا۔ اگر میں ان کو اسپتال پہنچا دیتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ یہی بات جب اس نے سنی عائشہ نے تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اس کا شوہر ہی اس کے والد کا قاتل ہے اور اس کی موت کا ذمہ دار ہے۔ وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور کیا کر سکتی تھی بیچاری؟ اس کے سامنے اس کا شوہر تھا، سہاگ تھا، لیکن دوسری طرف اس کے سامنے یہ سچ اور حقیقت آ رہی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے والد سے محروم ہوئی اور اس کے بعد اس کی دنیا بدل گئی۔ بہرحال وہ وہاں سے اب فیصلہ کرتی ہے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اس کے سسر نے اس کو پہلے ہی کہا تھا کہ تم کسی بھی قیمت پر کسی بھی حال میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ دوسری طرف اب ماہم کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس گھر میں سب سے اچھی لڑکی عائشہ ہی ہے، اور عائشہ جیسی صفات اور خوبیاں کسی میں نہیں ہیں، اور وہ اپنی آنٹی نوشین سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھ سے اچھی تو وہی ہے، کاش میں بھی عائشہ کی طرح ہو جاؤں، کیونکہ وہ اپنے دل میں نہ تو کسی کے لیے بغض رکھتی ہے، نہ ہی سازشیں کرتی ہے، نہ ہی اپنی سازشوں کا الزام کسی دوسرے پر لگاتی ہے۔ اب یہ کہہ کر اس نے آنٹی کو بھی بالکل، نوشین کو بھی بالکل لاجواب کر دیا ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا آیا۔ اس نے عائشہ کی بھی مخالفت لی ہے اور ماہم کو بھی راضی نہیں کر سکی، اور اس نے اپنے گھر کا سکون خود ہی برباد کر لیا۔ اچھی خاصی بہو ملی ہوئی تھی عائشہ، جو اس کی عزت بھی کرتی تھی اور اس کے بیٹے کے لیے بھی سوٹیبل تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن سب کچھ اس نے اپنے پیر پر کلہاڑی خود ہی مار لی اور سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب اس گھر کا سکون، اس گھر کا جو رونق تھی، وہ سب تباہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے مناظر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ عظمیر عائشہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اور اس سے معافی مانگنے کے بعد اسے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے معافی ملتی ہے یا نہیں۔ دیکھتے ہیں، جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اینڈ کیا ہوں گے آخری لمحات کے بارے میں؟ آپ اپنی رائے، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔